السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم ناظرین اکرام، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے اس پیج پر، اور آج ہم آپ سے ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ وہ موضوع ہے تنگی اور سختی کے دنوں میں صدقے کی فضیلت اور کیمرے کا فتنہ۔ موجودہ حالات کا اگر ہم جائزہ لیں تو واقعی خاص کر کے اہل اسلام اور عمومی طور پر پوری دنیا بڑی ہی تنگی اور سختی کا شکار ہوئی ہے۔ چہار جانب ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑا کر کے دیکھیں تو بے شمار لوگ ایسے ہیں جو آج اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم اپنے صدقات اور اپنے تعاون کے ذریعہ ان کی مدد کریں، اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ اگر ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات و خیرات کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت کیجئے، آیت نمبر 254 پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والوں، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے، ہم نے جو تمہیں مال دیا ہے، اس رزق سے، اس مال سے ہماری راہ میں خرچ کرو۔ ایسے ہی اگر ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 267 کی تلاوت کریں تو اللہ نے ایک اور حکم دیتے ہوئے کہا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو، جو تم حلال روزی کماتے ہو، جو طیبات اور پاکیزہ روزی کماتے ہو، اس میں سے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرو۔ ان دونوں آیتوں کو اگر جمع کی جائے تو ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی روزی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مال و دولت عطا کرنے والا ہے، اور اس رب نے دینے کے بعد اس بات کا حکم دیا ہے کہ انسان اس کی راہ میں خرچ کرے، اور خرچ کرے تو کون سا مال؟ طیبات، یعنی اپنے کمائے ہوئے حلال مال کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں احادیث۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ امام ابن شاہین رحمہ اللہ نے الترغیب فی فضائل الاعمال میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان صدقۃ السر تطفئ غضب الرب تبارک و تعالی، کہ انسان چھپا کر کے اگر صدقہ کرے تو یہ صدقہ اللہ کے غضب، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یعنی انسان جو بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرے اور خاص کر کے چھپا کر کے خرچ کرے تو اللہ رب العالمین کا غصہ اور غضب ٹھنڈا ہوتا ہے۔ صدقہ کرنے والے کی ایک بڑی فضیلت ہے، وہ فضیلت یہ ہے کہ صدقہ کرنے والا قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ انسان اگر تھوڑا بہت بھی صدقہ کرے، اور اسلاف نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یفصل بین الناس او قال یحکم بین الناس، کہتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے یا لوگوں کے درمیان معاملات طے کر دیے جائیں۔ یعنی قیامت کے دن جب تک فیصلہ نہ ہو جائے تب تک انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، اور ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کی مدت کے برابر ہونے والا ہے۔ تو اس دن جتنی سختی ہوگی، اس سختی میں سر چھپانے کی کوئی جگہ نہ ہوگی سوائے رحمان کے عرش کے، تو انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، اللہ رب العالمین کی
فضل اللہ رب العالمین کے فضل سے۔ اس حدیث کے روات میں ایک راوی ہیں یزید، وہ کہتے ہیں کہ ابو خیر جو اس بڑے معروف و مشہور عالم دین ہے اپنے دور کے، کہتے ہیں کہ ابو خیر رحمہ اللہ نے جب یہ حدیث سنی تو وہ ہمیشہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن صدقہ نہ کرتے ہو، چاہے وہ ایک ککری ہی کیوں نہ ہو یا ایک پیاز یا لہسن ہی کیوں نہ ہو۔ یا اللہ، انہیں اس بات کی بڑی خوشی تھی کہ میں قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں رہوں گا۔ ہمیں اور آپ کو اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہم صدقے کے طور پر لاکھ روپے 10 لاکھ روپے ہی خرچ کریں، نہیں، ہماری بساط جتنی ہے، ہماری طاقت، ہماری وسعت جتنی ہے، ہماری وقعت جتنی ہے، اپنی حیثیت کے مطابق اللہ رب العالمین کی راہ میں ہمیں اور آپ کو صدقہ کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ بات ہوئی کہ صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اچھا، رحمان کے عرش کے سائے میں ہوگا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ دیکھیے حدیث کیا کہتی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمْ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں ایک شخص وہ ہوگا جو اتنا چھپا کے صدقہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو اس کا علم نہ ہو۔ یعنی یہ مثال دی گئی ہے چھپا کر کے صدقہ کرنے کے تعلق سے، کہ انسان اتنا چھپا کے صدقہ کرے کہ اس کے دائیں ہاتھ سے دیے گئے چیز کا علم بائیں ہاتھ کو نہ ہو۔ تو ایسا شخص صدقہ کرنے والا قیامت کے دن اپنے رحمان کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو یہ 3 حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی صدقے کی فضیلت پر۔ اب آئیے ان آیات اور احادیث کو سننے کے بعد ہمیں ایک بات کا اندازہ تو ہو گیا کہ عام حالات میں صدقہ کرنا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، عام حالات میں صدقہ کرنا یہ بڑی اہمیت کی بات ہے۔ لوگوں کو اللہ کے دیے ہوئے مال سے عطا کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، مریضوں کی شفا یابی کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا، اور ایسے ہی ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا، ان کی حاجت کو بر لانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کے لیے صدقے کا اجر رکھتی ہے، اور صدقے کے اجر کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بتلایا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ تو عام حالات ہے، اگر حالات بہت سختی کے ہوں، حالات بڑے تنگ ہو اور ہر آدمی پریشانی کے عالم میں ہو، اس کے باوجود بھی اگر کوئی خرچ کرنا چاہے، صدقہ کرنا چاہے، لوگوں کو کھلانا چاہے، تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی آیت لیں گے۔ آپ اگر سورۃ البلد کی تلاوت کریں، 30ویں پارہ کی بڑی معروف و مشہور سورت ہے سورۃ البلد، آیت نمبر 11 سے لے کر 14 تک، یا آیت نمبر 10 سے لے کر کے 14 تک آپ پڑھیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو 2 راستے بتلائے ہیں۔ اللہ نے انسان کو نیکی اور بدی دونوں کے راستے بتلائے ہیں۔ اب انسان اگر نیکی کی راہ پر چلے تو یہ تھوڑی دشوار گزار ہے، لیکن اس راہ کے ختم ہونے کے بعد جنت ہے انشاءاللہ، اور وہ بڑی راحت کا سامان انسان کو مہیا کرنے والی ہے۔ لیکن انسان اگر برائی کی راہ پر چلے تو یہ راہ بڑی آسان ہے، گویا کہ آپ کسی ڈھلان سے نیچے اتر رہے ہو، آپ نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا اور سیدھے آپ چلتے چلے گئے، لیکن اس کا اختتام کہاں ہوتا ہے؟ جہنم کے دروازے پر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھلائے ہیں۔ کیا اس نے گھاٹی کو نہیں دیکھا؟ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ آپ کو کیا معلوم کہ یہ گھاٹی کیا ہے؟ در حقیقت یہ گھاٹی، یہ نیکی کا راستہ در حقیقت کیا ہے؟ فک رقبہ، گردن کا آزاد کرنا ہے۔ اللہ نے کہا کہ 2 راستے، نیکی اور بدی کے، اور نیکی کا راستہ کیا ہے؟ انسان کسی کی گردن کو آزاد کر دے۔ آج آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر طاقت دی ہے تو آپ اپنے پیسے سے جو مسلمان قیدی قید و بند میں پڑے ہوئے ہیں، جو بعض بے گناہ ہیں، بعض قصوروار ہیں، ان کو آپ اپنے مال سے آزاد کروائیے، آپ اپنے مال کے ذریعے ان کو آزاد کروائیے، یہ بڑی نیکی کا کام ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کہ بھوک کے دن بھوکوں کو کھانا کھلانا نیکی ہے۔ یہ بڑی جامع آیت کریمہ ہے۔ جس دن انسان پریشان ہو، اس کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہ ہو، اور وہ بھوک کی عالم میں بے چین ہو، پریشان حال ہو، اس دن آپ اگر کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو در حقیقت یہ نیکی کا راستہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں ایک تو عام تفسیر یہ کی جاتی ہے، ایک عام تفسیر یہی کی جاتی ہے
کہ بھوک کے دن میں بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور یہی تفسیر صحابہ، تابعین اور ائمہ دین سے منقول ہے، خاص کر کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت اکرمہ، حضرت مجاہد، حضرت ضحاک، حضرت قتادہ رحمہم اللہ، ان سب کا کہنا ہے کہ ذی مسغبہ سے مراد کیا ہے کہ بھوک کے دن میں بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ تو سختی کے ایام ہیں، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن آپ کھانا لے جا کر کے اسے کھلاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اس کے لیے بہت، آپ کو اس عمل پر بہت بڑا اجر دیا جانے والا ہے۔ اور ایسے ہی بڑی معروف و مشہور روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال میں ایک عمل یہ ہے کہ آپ اپنے کسی مسلمان بھائی پر خوشی کو ڈال دیں یا اس پر اسے خوش کر دیں، آپ اپنے مسلمان بھائی کو خوش کر دیں، او تکشف عنہ کربتن، وہ پریشان ہے، پریشانی کے عالم میں ہے، آپ اس کی پریشانی کو دور کر دیں، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا عمل ہے، او تقضی عنہ دینن، یا وہ مقروض ہے تو آپ اس کے قرض کو ادا کر دیں، یہ بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت بڑا اجر ہے اور بہت پسندیدہ عمل ہے، او تطرد عنہ جوعا، وہ بھوکا ہے آپ اسے کھانا کھلا دیں، یہ اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے۔ معجم طبرانی الکبیر کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے صحیح الجامع میں۔ ناظرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ جو میں نے سورۃ البلد کی جو آیات پڑھی اور یہ صحیح الجامع کی یہ روایت معجم طبرانی کی، ان دونوں کو جمع کرے تو ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ انسان عام دنوں میں جو صدقہ کرے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن سختی کے دنوں میں، جیسے اب لاک ڈاؤن چل رہا ہے، ہر آدمی پریشان حال ہے، واللہ آپ یقین کریں، ابھی 1-2 دن پہلے کی بات یہ ہمارے قریب کے ہاں ایک میڈیکل اسٹور پر ایک بندہ آیا جو غیر مسلم ہے، وہ آ کر کے میڈیکل اسٹور پر رو رہا ہے، کہہ رہا ہے میرے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں میرے بھائی، کتنے ایسے لوگ ہیں جو محتاج ہیں، جو ضرورت مند ہیں، اور کتنے تو ماشاءاللہ اتنے باغیرت ہیں کہ وہ اپنی زبان کو بھی کھولنا پسند نہیں کرتے، تو یہ کرنے کی کسے ہے؟ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، ہم جائیں، ہم ان سے ملیں، ان کے حالات کی خبر لیں اور اس کے بعد ان کے حاجات کو پوری کریں۔ اور میں تمام ناظرین کو، سامعین کو اور اپنے سامعات کو ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ یہ جو صدقے کا مسئلہ ہے سختی کے دنوں میں آپ خاص کر کے اپنے رشتہ داروں کی خبر لیجئے، اپنے رشتہ داروں کی خبر گیری کیجئے۔ کیوں؟ میں آپ کو بتلاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں الصدقۃ علی المسکین صدقہ وہی علی ذی الرحم اثنتان صدقۃ وصلۃ، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، ایسے ہی امام احمد نے اپنے مسند میں اس کو نقل کیا، امام نسائی نے، امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ رحمہم اللہ نے، ان سب نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مسکین پر صدقہ کرنے سے صرف صدقے کا اجر ہوگا، لیکن اگر وہ مسکین آپ کا رشتہ دار ہے بھائی، کئی ایسے رشتہ دار ہیں، ہمارا چچا زاد بھائی ہے، ہمارے چچا ہیں، ہماری خالہ ہیں، ہماری بوا ہیں، میرا خود کا سگا بھائی ہے، کتنے ایسے ہمارے رشتہ دار ہیں جو ضرورت مند ہیں، جن کی خبر گیری کی ضرورت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ اپنے اگر رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں تو اس کا دوہرا اجر ہے، یہ خوشخبری ہے آپ کے لیے، دوہرا اجر ہے آپ کے لیے، پہلا اجر صدقہ کرنے کا اور دوسرا رشتہ داری نبھانے کا۔ معذرت کے ساتھ بہت سارے بھائیوں کو ہم نے دیکھا، جب انہیں کہا گیا کہ بھائی اپنے رشتہ دار کو آپ دیجئے، ابھی تنگی کے حالات ہیں، وہ پریشان حال ہیں، ان کی پریشانی کو دور کیجئے، تو بہت سارے بھائی یہاں تک کہتے ہیں ارے کیا کروں میں مولانا، وہ آدمی میری بات نہیں سنتا ہے، میرے خلاف بات کرتا ہے، میرے پیٹھ پیچھے بات کرتا ہے۔ میں ایسے تمام بھائیوں اور بہنوں کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور ان کی بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے اوپر زنا کی، بدکاری کی تہمت لگائی گئی، اور تہمت لگانے والوں میں ایک سیدھا سادہ دل مسلمان بھی شریک ہو گئے منافقوں کے ساتھ۔ اب یہ بات جب ان کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے قسم کھا لیا کہ مستاح جو میری بیٹی پر تہمت لگانے والوں میں شریک ہے ان پر 1 روپے خرچ نہیں کروں گا، 1 روپے نہیں دوں گا، جبکہ حضرت مستاح غریب اور مسکین تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کا خرچ اٹھایا کرتے تھے۔ جب یہ بات
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو آپ نے بلایا اور قرآن مجید کی یہ آیت سنائی، سورۃ النور پڑھیے آپ۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ سورۃ النور کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کریں۔ اللہ رب العالمین نے وہاں پر کہا کہ جو فضل والے ہیں، جنہیں اللہ نے مالداری عطا کی ہے، وہ مسکینوں کو، فقیروں کو اور مہاجرین کو اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ کو نہ کھینچے، بلکہ انہیں چاہیے کہ معاف کر دے، انہیں چھوڑ دے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ یا اللہ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں؟ واللہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو تمام گلے شکوے اور دل کی قدورت اور دل کی تنگی کو دور کیجئے اور اپنے رشتہ داروں پر خرچ کیجئے۔ یہ تنگی کے ایام ہیں جن میں آپ خرچ کریں گے، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بڑے اجر کا باعث ہوگا۔ لیکن خرچ کرتے وقت میں عموماً اپنے تمام اہل اسلام سے اور خصوصاً اپنے قائدوں سے اور سیاستدانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، معذرت کے ساتھ، واللہ میرا ارادہ کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا ہے یا کسی پر زبان درازی نہیں کرنی ہے۔ ایک بھائی ہوں اور بھائی ہونے کے ناطے سے ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ مشورہ یہ ہے کہ آپ صدقہ کرتے وقت کیمرے کے فتنے سے بچیے، کیمرے کے فتنے سے بچیے۔ اللہ اکبر، حالت ایسی ہو گئی ہے، کئی بھائیوں نے، ہمارے ایک بہت قریبی دوست ہیں اسلم بھائی ہمارے حیدرآباد کے، انہوں نے مجھے بتایا اور میں نے بھی وہ چیز دیکھی، واللہ کہ ایک عدد موز بنانا، جسے ہم کیلا کہتے ہیں، ایک خاتون کو دیا جا رہا ہے اور اس کے ارد گرد سارے لوگ کھڑے ہو کر کے تصویریں نکلوا رہے ہیں۔ یا اللہ، ایک ڈبہ چاول کا دیا جاتا ہے اور 10 لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو کے تصویریں نکلواتے ہیں۔ یا اللہ، وہ بیچارہ بھوک سے کیا مرے، وہ غیرت سے مر جاتا ہے۔ کیا ہے یہ ہمارے اجر کو ضائع کرنے کا ذریعہ ہے میرے بھائی۔ ہو سکتا ہے بعض بھائی کہتے نہیں ہمیں اپنے پاس ریکارڈ رکھنا ہے، آپ ریکارڈ کے لیے رکھیں نا اپنے پاس، لیکن اس کو فیس بک پر اور ایسے ہی واٹس ایپ پر سرکولیٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے، انسٹاگرام پر اپلوڈ کرنے کی ضرورت کیا ہے، اور بڑے اللہ کی پناہ، مطلب کیا کہوں، بس اللہ کی پناہ، واللہ اللہ کی پناہ۔ آپ یاد رکھیں اس چیز کو کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 264 میں کہا، اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اے ایمان والو، کسی پر احسان جتا کر اور تکلیف دے کر اپنے صدقے کے اجر کو ضائع اور برباد نہ کرو۔ احسان جتلانا کیا ہے؟ بس اوقات ہم کہتے ہیں کیا بھائی، میں نے سختی کے دنوں میں تمہارے اوپر خرچ کیا اور آج تم میرے خلاف کھڑے ہو گئے۔ بھائی وہ حق کے ساتھ اگر ہے تو وہ کسی کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے، اس کو اس بات کا حق اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ اگر وہ حق پر ہے تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں 2-4 روپے دے کر کے اس سے ایسی بات کرنے والے؟ یہ تو عام معنی ہے، اور ایک خاص معنی جسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کے، وہ کہتے ہیں کہ من جو ہے احسان، یہ آدمی اللہ پر جتاتا ہے، اور تکلیف یہ مسکین کو دیتا ہے۔ مسکین کو تکلیف نہ دیجئے میرے بھائی، نہ اپنے کیمرے کے ذریعہ، نہ اپنے زبان کے ذریعہ، نہ اپنی باتوں کے ذریعہ، چھپا کر کے صدقہ کیجئے، انشاءاللہ اس کا اجر اتنا اللہ تعالیٰ دے گا کہ قیامت کے دن آپ دیکھ کر کے حیران رہ جائیں گے میرے بھائی۔ اور ایسے ہی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا۔ یا اللہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں سے بات کرے گا، لیکن 3 طرح کے بد نصیب ایسے ہوں گے، نہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے گا، ولا ینظر الیہم، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ہی اللہ رب العالمین انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ کون ہیں یہ 3 لوگ؟ المنان بما اعطا، دینے کے بعد جو ہے لوگوں پر احسان جتلانے والا، والمسبل ازارہ، اور ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، جھوٹی قسم کھا کر کے اپنا سامان بیچنے والا۔ تو یہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے، ان میں ایک دینے کے بعد احسان جتلانے والا۔ تو اللہ کے واسطے دیجئے تو احسان نہ جتلائیے۔ اور ایسے ہی میں اپنے سیاستداں بھائیوں سے کہتا ہوں، میرے بھائی اگر زندگی رہی تو آپ ہمیشہ الیکشن لڑیں گے، اور آپ
آپ کی کرسی اور آپ کی سیٹیں آپ کو ملتی رہیں گی، آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، لیکن اللہ کے واسطے تقسیم کرتے وقت اپنے وارڈ کا خیال نہ کرے۔ بہت سارے بھائیوں کو دیکھا گیا، معذرت کے ساتھ کسی کو نشانہ بنانا نہیں ہے، اصلاح کی نیت سے کہہ رہا ہوں، اصلاح کی نیت سے، اللہ کی قسم اصلاح کی نیت سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا وارڈ جہاں ختم ہوتا ہے اس کے بعد بھی مسکین رہتے ہیں۔ صرف ہمارے وارڈ میں یا فلاں کے وارڈ میں، فلاں کے وارڈ میں مسکین نہیں ہے، مسکین پورے علاقے میں رہتے ہیں۔ ان مسکینوں کی خبر گیری کیجیے، آپ کو اللہ نے اگر دیا ہے تو ان کو دیجیے، لیکن ان کا مذاق نہ بنائیے، ان کے ساتھ کھلواڑ نہ کیجیے۔ اور مال دیتے وقت یاد رکھیں، آپ کا مال کم از کم کچھ چیزوں سے پاک ہو۔ پہلی چیز، وہ سود کا مال نہ ہو، وہ سود کا پیسہ نہ ہو، چاہے وہ سود آپ بینک سے لے کر کے آئیں یا وہ سود بینک والے نے آپ کو دیا ہو۔ دوسری چیز، وہ کسی پر ظلم کر کے آپ نے مال حاصل نہ کیا ہو، کسی پر ظلم کر کے وہ مال حاصل نہ کیا ہو۔ تیسری چیز جو ہے وہ حرام کی کمائی نہ ہو، وہ حرام کی کمائی نہ ہو۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ رشوت کا مال نہ ہو، وہ رشوت کا مال نہ ہو۔ اور یاد رکھیں، اللہ نے کہا حلال کمائیے، حلال خرچ کیجئے، انشاءاللہ اس کا بہتر سے بہتر اللہ رب العالمین بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہی چند باتیں تھیں کہ آج ضرورت ہے سختی کے دنوں میں صدقہ کرنے کی، ہم سے جتنا ہو سکے ہم اتنا کریں، اور خاص کر کے اپنے رشتہ داروں کی خبر گیری کریں، اور ایسے ہی دیتے وقت اللہ کے واسطے کیمرے کا استعمال نہ کریں۔ مساکین اور فقراء کی تصاویر جو ہے، ضرورت مندوں کی تصاویر جو ہے وہ انٹرنیٹ پر عام نہ کریں۔ پھر کہوں گا کہ اگر اس کی جگہ ہم ہوتے تو ہم کبھی یہ برداشت نہ کرتے کہ ہمیں 1 کلو چاول دی جائے اور 1000 مقامات پر ہماری تصویر چسپاں کی جائے۔ ہم ہرگز برداشت نہیں کرتے، تو ہم دوسروں کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اور ایسے ہی دیتے وقت خیال رکھیں کہ آپ کا مال حلال مال ہو، حرام طریقے سے آپ نے نہ کمایا ہو، حرام ذریعے سے آپ نے وہ مال نہ لایا ہو۔ اور دیتے وقت صرف اپنے وارڈ یا علاقے کا خیال نہ رکھیں، بلکہ پورے علاقے کے لوگوں کی خبر گیری کریں، اور جہاں جہاں تک ہو سکتا ہے وہاں تک لوگوں تک مال پہنچائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان تنگی کے ایام میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال لوگ ہیں، اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ ہم میں جو بیمار ہیں، اللہ تو انہیں شفاء کامل عاجلہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو مقروض ہیں، اللہ تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین آج جو وبا دنیا میں عام ہوئی ہے، اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے محتاج ہیں، اللہ تیرے علاوہ ان بلاؤں اور مصائب کو کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اللہ ہم سب تیری حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان بلاؤں اور مصیبتوں کو دور فرما دے۔ اللہ تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔